میں پیشہ ور خطیب نہیں، نہ میں پیشہ ور مقرر ہوں، میں داعی ہوں۔ اور داعی اور مقرر پیشہ ور میں فرق ہے۔ وہ ہر روز ایک نیا فسانہ، نیا قصہ، نئی کہانی سنائے گا۔ ہمارے پاس کوئی نیا قصہ، کوئی نئی کہانی، کوئی نیا فسانہ نہیں۔ ہمارے پاس وہی قرآن ہے، وہی نبی کی سنت ہے، وہی سیرت ہے، وہی صحابہ کی زندگی ہے، وہی خالد ابن ولید کی جرت ہے، وہی ابو عبیدہ بن جراح کی امانت ہے، وہی قادسیہ کے شہداء کے ہم وارث ہیں، وہی یرموک میں میدان ہیں، وہی سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ داعی اور خطیب میں، پیشہ ور میں فرق ہے۔ وہ ہر روز ایک نیا قصہ سنائے گا، دلچسپی برقرار رہے، ڈیمانڈ برقرار رہے، جبکہ داعی قرآن سنائے، حدیث سنائے، فقہ کی گتھیاں سلجھائے، نبی کی سیرت کا تذکرہ کرے، حالات زمانہ بیان کرے، مظلوموں کے قصے سنائے، یا سائنس اور فلسفے کی منطق کو سمجھائے، لیکن اس کی تان جب آ کر ٹوٹتی ہے تو اس بات پر العظمت للہ، بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ تو اس لیے ہماری بات میں نعرہ نہ لگایا کرو، لگایا کرو تو اس انداز میں لگایا کرو کہ پتہ چلے زندوں کا مجمع مردوں کا نہیں ہے۔ ہماری ذات کا نہیں، ایک کوئی مرد قلندر کھڑا ہو، اللہ کی نام کا نعرہ لگائے اور پھر سارا مجمع ہاتھ بلند کر کے جواب دے۔ جی ہاں، یہ کبریائی کا وہ نعرہ ہے جس نے 8 سال سے امریکہ کو نتھ ڈالی ہوئی۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے ہماری جماعتیں طاقتور ہیں، اللہ کی قسم بکھر کے رہ گئیں، کچھ نہیں بچا۔ کوئی سمجھتا ہے ہم طاقتور ہیں، بڑی غلط فہمی میں ہے، بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ ہمارے رب کا نام طاقتور ہے، اس نام کا صدقہ ہے 8 سال سے نہتے لوگ لڑ رہے ہیں۔ جی ہاں، نا آستہ بولو، امریکہ سن لے گا۔ سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رحمت۔ اللہ فرما رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ نبی رحمت اس لیے ہے کہ نبی کو جہاد دیا گیا۔ اب ذرا بات جذبات کی نہیں ہے، سمجھنے کی، غور سے سن۔ نبی رحمت اس لیے ہے کہ نبی کو جہاد دیا گیا۔ بولے نبی رحمت اس لیے ہے کہ نبی کو جہاد دیا گیا۔ حیران ہوتی ہے دنیا کہ جی وہ کیسے؟ تو مفسرین کرام کو اللہ جزائے خیر دے، علماء حق کی قبروں پر اللہ کروڑوں قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، جنہوں نے مسئلہ سمجھا دیا۔ فرمایا سنو، لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، بدلہ اللہ نے لیا، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، بدلہ اللہ نے لیا، پوری قوم غرق ہو گئی۔ جی ہاں، شعیب علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، بدلہ اللہ نے لیا، پوری قوم فرشتے کی چیخ سے تباہ ہو گئی۔ جی ہاں، صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، صالح علیہ السلام کو بستی سے نکالنے لگے تو پوری قوم کا بدلہ، صالح علیہ السلام کا بدلہ اللہ نے لیا، پوری قوم غرق ہو کے رہ گئی۔ عاد تباہ ہوئے، سمود تباہ ہوئے، ساری قومیں تباہ ہو گئی۔ جی ہاں، تباہ برباد ہو گئی۔ لیکن نبی رحمت کی جب باری آئی، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جب تاج رحمت رکھا، جب تاج رسالت رکھا، تو
پھر فرمایا میرے نبی میرے محبوب اب قاعدہ کلیہ تبدیل ہے، پہلے میں اپنے نبیوں کے نافرمانوں کا بدلہ خود لیتا تھا، برباد کر کے رکھ دیتا تھا، کسی منکر کو چھوڑتا نہیں تھا، کوئی بچتا نہیں تھا، تو نبی رحمت ہے، اب تیرے صدقے تھوڑا سا ضابطہ بدل رہا ہوں، تیری امت کو اعزاز دے رہا ہوں، پہلے میں اپنے نافرمانوں سے بدلہ لینے کے لیے پوری قوم کو غرق کرتا تھا، فرشتوں کو عذاب کے لیے بھیجتا تھا، اب سن تیری رحمت کی وجہ سے، تیری محبوبیت کی وجہ سے تجھے بھی اعزاز رحمت کا اور تیری امت کو بھی اعزاز اپنا سپاہی ہونے کا، چنانچہ اس سے پہلے تو منکروں کو عذاب میں فرشتوں کے ذریعے دیتا تھا، اب قاعدہ بدل گیا، اب قاعدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، تم لڑو ان کافروں سے، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دینا چاہتا ہے، ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، اللہ انہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، تمہاری مدد چاہتا ہے، تمہارے دلوں کو شفا دینا چاہتا ہے، ویذہب غیظ قلوبہم، تمہارے دلوں کا غصہ دور کرنا چاہتا ہے۔ ہاں پہلے عذاب فرشتے دیتے تھے، اب کافروں کے لیے عذاب نبی کی امتی دیں گے، اب نبی کا امتی کافروں کے لیے عذاب ہے۔ فرمایا فرشتے اب بھی آئیں گے لیکن تیرے امتی کے ماتحت بن کر آئیں گے، جرنیل میرے محبوب تیرا امتی ہوگا، اب جبریل اترے گا زمین پر لیکن وہ تیرے امتی کی کمان میں اترے گا، تیرے امتی کی نصرت میں اترے گا۔ اور نبی رحمت کیوں ہے؟ فرمایا لوط بستی سے نکلا تو فرمایا گیا پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بستی پوری الٹ کے رکھ دی گئی۔ صالح علیہ السلام بستی سے نکلے، فرشتے کی چیخ نے سب تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ نوح علیہ السلام اس بستی سے نکلے، کشتی میں سوار ہوئے، ساری بستی غرق کر دی گئی۔ فرمایا میرے محبوب تو رحمت للعالمین ہے، اس لیے بدلہ تیرے ہاتھوں میں دے دیا، تجھے میں جہاد دے رہا ہوں، تو لڑتے رہنا، یہ تجھے مکے سے جس دن نکالیں گے، اگر میں نے تجھے جہاد نہ دینا ہوتا یا جہاد نہ دیا ہوتا تو جس دن میرے لاڈلے تو مکے سے نکلا تھا میں مکے والوں کو غرق کر کے رکھ دیتا، لیکن میں نے جہاد دینا تھا، چنانچہ بدر میں ابو جہل کی گردن کٹی، احد میں کفار مکہ کی گردنیں کٹی، تو خالد ابن ولید کو اسلام کی توفیق مل گئی۔ نبی رحمت تو جہاد والا نبی تھا، تیرے جہاد کے صدقے خالد کو سوچنے کا موقع ملا، عمر بن عاص کو سوچنے کا موقع ملا، اگر تو نبی رحمت نہ ہوتا، تجھے جہاد والا نبی نہ بناتا، تجھے نبی الملاحم کا لقب نہ دیتا، تجھے نبی السیف کا مقربہ مقام اور مرتبہ نہ دیتا، تو ہوتا کیا؟ تو مکے سے نکلتا، میں پورے عرب کو تباہ کر کے رکھ دیتا، میں پوری کائنات کو مٹا کے رکھ دیتا، کیونکہ میں نے تو کائنات کو بنایا تیرے لیے تھا، جس کائنات کے رہنے والوں نے جس دن تجھے مکہ سے نکالا تھا میں اسی دن اپنا عذاب بھیج دیتا، لیکن اب میں نے عذاب کا اختیار تیرے ہاتھ میں دیا تھا، کیوں کہ تو نبی رحمت ہے، اگر میں سب کو غرق کر دیتا تو پھر تیری رحمت کا جلوہ کہاں ہوتا؟ تیری رحمت کا صدقہ تھا، تجھے جہاد دیا گیا، تو احد کے بعد خالد سیف اللہ بن گیا، عمر بن عاص فاتح مصر بن گیا، ہاں سعد بن ابی وقاص کے اوپر تیرے الفاظ نکلے کہ رمی یا سعد فدا کا وابی امی، ہاں ہندہ جیسی عورت کو رضی اللہ عنہ کا لقب مل گیا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ کے لقب سے، رضی اللہ عنہ کے لقب سے مشرف ہو گیا۔ جی ہاں فرمایا یہ نبی رحمت تھے کہ تیری رحمت کا صدقہ ہے کہ ابو سفیان کا گھر بھی جائے امن بن گیا، یہ تیری رحمت کا صدقہ ہے کہ مکے کی 60,000 آبادی فتح مکہ کے وقت لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونج اٹھی، اگر تو نبی رحمت نہ ہوتا تو طائف کو تباہ کر دیتا، تو محمد بن قاسم کہاں سے آتا، اگر تو نبی رحمت نہ ہوتا خود میدان میں اتر کر بدلہ نہ لیتا تو میں مکے والوں کو تباہ کر دیتا، خالد سیف اللہ نہ بنتا، عمر بن عاص فاتح مصر نہ بنتا، سعد بن ابی وقاص فاتح ایران نہ بنتا، ابو عبیدہ بن جراح امیر الامت نہ بنتا۔ جی ہاں یہ ساری دنیا مسلمان کہاں سے ہوتی؟ ہاں بلال حبشی کو معراج کے قدموں میں اس کو عرش کے قدموں تک جگہ کیسے ملتی؟ یہ تیرے نبی رحمت ہونے کی وجہ سے ملی ہے، میرا نبی نبی رحمت ہے، نبی جہاد ہونے کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، سبیلنا سبیلنا، ہمیں سبیلنا سبیلنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمیں کوئی جہاد فوبیا ہو گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید انہیں الجہاد ماذن اللہ یوم القیامہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ میرے نبی کی عظمت کی بات کرتے ہو، میں نبی کی صورت کو میترا والی والوں تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو بتا دو جی۔ اگر بات نبی کی عظمت کی ہے، اگر بات نبی کی عظمت کی ہے
تو پھر سنو. اگر بات نبی کی سیرت کی ہے, میں سیرت کی بات نہیں کرتا. علماء کرام تشریف فرما ہے. اما عائشہ سے پوچھا گیا نبی کے اخلاق کیا ہیں, فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا, کہا پڑھا ہے. تو فرمایا نبی تو چلتا پھرتا قرآن ہے, قرآن نبی کی سیرت ہے. ایک قرآن کتابی شکل میں ہے, ایک قرآن محمد کی شکل میں ہے. میں سیرت کی بات نہیں کرتا. اگر بات مدح کی ہے تو پھر سنو, میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صورت اگر قرآن کے استعارات سے شروع کروں, ایسی کئی راتیں بیت جائیں محمد کی صورت کا تذکرہ قرآن سے ختم نہ ہو. جھلک دیکھنا چاہتے ہو, جھلک دیکھنا چاہتے ہو؟ تم سمجھتے ہو شاید مجاہدین کو باقی کچھ پتہ ہی نہیں. نہ اللہ کی قسم, مجھے نبی کی زلفوں کی عظمت کا احساس ہے. مجھے پتہ ہے میرے نبی کی آنکھ کی جو خوبصورتی تھی وہ قیامت تک اب کسی کو مل نہیں سکتی. یوسف کو نہیں ملی تو بعد والوں کو کیسے ملے گی. مجھے پتہ ہے جتنے نبیوں میں جتنی عظمتیں تھیں وہ ساری میرے نبی کے پاؤں میں لا کر جمع کر دی گئیں. جی ہاں, موسیٰ لاٹھی مارے پتھر پر, پتھر دو ٹکڑے ہو. موسیٰ کو حکم ہو پھر لاٹھی مار, موسیٰ پھر لاٹھی مارے, پتھر پھر دو ٹکڑے ہو. فرمایا موسیٰ پھر مار, پتھر پھر دو ٹکڑے ہو. اس کے پیچھے پورا ایک شان نزول ہے, اسے میں چھوڑتا ہوں. جب تیسری مرتبہ لاٹھی پتھر پہ پڑی, پتھر ٹوٹا, اندر سے کیڑا نکلا, اس کے منہ میں سبز پتا تھا. فرمایا موسیٰ ذرا کان نیچے کرو, کان نیچے کرو, میری یہ ننھی مخلوق تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں 12ویں پارے کے پہلی آیت وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کی ذیل میں یہ واقعہ لکھا ہے. موسیٰ کان نیچے کرتے ہیں. کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے. ویسمع کلامی, میری بات کو سن رہی ہے. ہاں, ویرزقنی ویعرف مکانی, میرے ٹھکانے کو پہچانتی ہے. ویرزقنی ولا ینسانی, مجھے موسیٰ یہاں رزق دے رہی ہے, کبھی نہیں بھولی. یہ موسیٰ کی عظمت ہے, یہ موسیٰ کی عظمت ہے کہ قبیلے والوں نے کہا موسیٰ ہم 12 قبیلے ہیں, ہم ایک گھاٹ سے پانی نہیں پیئیں گے, ہمیں 12 چشمے چاہیے. ہاں وہ نبی امت, وہ نبی رحمت کی امت نہیں تھی, وہ موسیٰ کی امت تھی, ضد پر تھی, بدماشی پر تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام موسیٰ نے لاٹھی پتھر پہ ماری, 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ موسیٰ کی عظمت ہے. اب میرے نبی کی عظمت دیکھو. ہاں میرا نبی لاٹھی نہیں مار رہا, میرا نبی لاٹھی نہیں مار رہا, میرا نبی پتھر پہ لاٹھی نہیں مار رہا. اسماعیل کی عظمت یہ ہے کہ پاؤں رگڑتے ہیں تو آب زمزم نکل آتا ہے. میرے نبی کی عظمت دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو مکہ کے کافروں نے کہا مصطفیٰ تجھے مصطفیٰ تب مانے, محمد تجھے محمد تب مانے, اور خاتم النبیین تجھے خاتم النبیین تب مانے جب اس چاند کے تو ٹکڑے کر. میرے نبی نے لاٹھی نہیں اٹھائی, میرے نبی نے انگلی اٹھائی. اقتربت الساعة وانشق القمر, قرآن گواہی دے گیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, عزت مصطفیٰ, معجزات مصطفیٰ. جی ہاں, جی ہاں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. اسماعیل کے قدموں سے پانی جاری ہو, موسیٰ کی لاٹھی سے پانی جاری ہو. میرے آقا میدان جہاد میں ہیں, صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں. بیعت کے بعد پتا چلا پانی نہیں ہے. میرے آقا نے انگلی مبارک برتن میں ڈالی, جب انگلیاں نکالی میرے آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. جو زمزم پیے وہ مقدس, جن صحابہ نے میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا, ان صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. جی ہاں, سلیمان کو تخت دیا, فضا میں اڑ رہا ہے, دنیا حیران ہے, سلیمان کے معجزے پہ حیران ہے. سلیمان کی عظمت کا انکار نہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عظمت سلیمان کا انکار نہیں, عظمت مصطفیٰ بتا رہا ہوں. اس کا تخت اڑے, آسمان سے نیچے اڑے, میرے محمد کی سواری اڑے تو آسمانوں کو کراس کر جائے اور عرش معلی تک پہنچ جائے. جبرائیل کا اسٹاپ لگے, محمد کا آگے سوارا نکل جائے. سمجھ آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی؟ یوسف کی گواہی کی باری آئے, بچہ پنگوڑے میں گواہی دے. میرے نبی کی عزت کی گواہی آئے تو قرآن آسمان سے اترے. یوسف کی گواہی بچہ پنگوڑے میں دے. میرا نبی ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آئے اور فرمائے محمد یہ بتا کہ ہاتھ میں کیا ہے تو کلمہ پڑھوں. کہا میں بتاؤں یا کنکریاں بتائیں ہاتھ میں کیا ہے.
موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر پتھر دوڑ گیا. موسیٰ کی عظمت کا انکار نہیں, اس پتھر کے دوڑنے میں ایک اپنی حکمت, لیکن میرے نبی کو قضائے حاجت آئے, درختوں کو اشارہ کیا تو درخت پردہ بنا گئے. سبحان اللہ. سلیمان کو بولیاں سمجھائیں جانوروں کی تو دنیا حیران ہوتی ہے. میرے نبی کی عظمت دیکھو, اونٹ بھی آ کر شکایت کرتا ہے, میرا نبی سمجھتا ہے. سبحان اللہ. نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ مداوا کرتا ہے.